بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تجھے کسی کی روح قبض کرتے وقت کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پاک پروردگار عالم، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے وقت دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی گنجائش کہاں؟ ہاں، ایک بار ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ میں کبھی نہیں بھلا پایا، اور وہ ایسا غم ہے کہ تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، تیرے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مرد اور عورت ہلاک ہو گئے۔ جو مسافر زندہ بچ گئے ان میں ایک ماں اور اس کا ایک نوزائیدہ بچہ تھا، جو تباہ شدہ جہاز کے تختے پر سمندر کی لہروں پر صرف تیرے رحم و کرم پر بہا جا رہا تھا۔ تیز ہوا نے انہیں آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے تیرا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔ اسی لمحے میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ تو خوب جانتا ہے کہ تیرا یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، اور جب میں نے اس دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سے جدا کیا تھا، جب وہ بات یاد آتی ہے تو میرے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے بعد میں اس بچے کی پرورش کہاں اور کس طرح ہوئی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ پاک تو غیب کا جاننے والا ہے، ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز تجھ پر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ہرا بھرا جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج کو حکم دیا کہ اپنی تیز کرنوں سے اس بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادلوں سے کہا وہ بچے سے کچھ دور برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور اس کا رس بچے کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ ایک شیرنی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی جو اسے دودھ پلاتی تھی، اور شیرنی کی خوف سے دوسرے جانور بچے سے دور رہتے تھے۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو ہم نے حکم دیا جو اس پر آہستہ سے گزرے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ جو تنہا بیارو مددگار بچہ پرورش پا کر خوبصورت، صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے کبھی اس کے پاؤں میں کانٹا تک نہ چبھنے دیا۔ غرض دنیا جہان کی تمام نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک دن ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے اس جزیرے میں آ نکلا۔ وہ اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ بادشاہ کی اولاد نہیں تھی، اس نے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور اور گھمنڈ سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکس نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا، اپنا بت بنوا کر سجدہ کروانے لگا۔ خاک کا پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، لیکن اس نے انہیں بھی آگ میں ڈال دیا۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے کائنات کے پیدا کرنے والے، تیرے راز صرف تو ہی جانتا ہے۔ میں اس سرکس بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں ملال لاتا رہا۔ اسرائیل، کیا اس بچے نے میرا شکر ادا کیا؟ دیگر لوگوں کے لیے تو ماں باپ کی تربیت حجاب بن جاتی ہے، لیکن اس نالائق نے تو بلا واسطہ ہم سے موتی پائے تھے۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے۔ اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں میں میری راہ سے بھٹکاتا ہے، اور اپنا حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزائیں دیتا ہے۔ اس شکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ انسان کا نفس اسے شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی راہ پر ڈال دیتا ہے، اور وہ نفس کے انانیت کا شکار ہو کر غرور، گھمنڈ اور گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔
وہ اللہ والوں کی قدر پہچاننے سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ اور دل پر غرور گھمنڈ کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے نفس کی صفائی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔